السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان و قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہا نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ کیا کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے دین کے وزن کے مقابلے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔ فائدہ یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا دوسرا گناہ گار۔ وہ عابد اس گناہ گار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا اور کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کو غلط برا بھلا نہ کہے، بلکہ اس کو اگر دیکھے تو سمجھا دیں کہ یہ بات ہے، یہ بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چھوڑ دیجیے اس کے حال پر۔ پتہ نہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل ان کو پسند ہے جو اس کی مغفرت ہو جائے، اور ہمارا کون سا عمل غلط ہے جس کی وجہ کر ہمیں جہنم رسید ہونا پڑے۔ بہرحال ہم کلمہ والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تمام سب لوگ نیک عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے رہیں، یہی ہے اصل دنیا اور یہی ہے اصل زندگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میں رئیس اعظم حیدری، اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو سکتے کہ میری باتوں کو لوگ پہنچا رہے تھے۔ حکم بھی ہے کہ ایک بات بھی اگر جانے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔